یہ ویکلی ہورسکوپ 16 فروری 2024 سے لے کے 22 فروری 2024 تک مبنی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آباء و اجداد کی نظر کرم سے، سرکار سید شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم صاحبہ کی نظر کرم سے، سید غلام علی شمسی کی نظر کرم سے، بی بی بادشاہ زادی شمسی کی نظر کرم سے اس ویکلی ہورسکوپ کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں، جو تاریخ 16 فروری 2024 سے لے کے 22 فروری 2024 تک مبنی ہے۔ یہ ایام دعاؤں کے ایام ہیں۔ محمد و آل محمد کے صدقے سالوں میں کچھ ایسے ہفتے ہوتے ہیں جس میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، تو ان ایام میں وظائف کرنا، ان ایام میں لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں سے محبت سے بات کرنا تمام برج والوں کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ ان ایام میں غصہ کرنا تمام برج والوں کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرے گا۔ اگر ان ایام میں انسان مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتا ہے، ریگولرلی واک پہ جاتا ہے، تو وہ بھی تمام برج والوں کے لیے مبارک ہوگا۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہوگا وہ حسب توفیق سفید چیز کا ہوگا، جیسے آٹا حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دے دے تو انشاءاللہ تمام نحس چیزوں سے آپ پورا ہفتہ اللہ کی پناہ میں ہوں گے، رزق میں فراوانی ہوگی، کاموں میں آسانی ہوگی، اور جہاں جہاں آپ قدم بڑھائیں گے فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ہے یا فتاح ہو یا کریم، یا معز ہو یا ودود۔ اگر 27 مرتبہ انسان صبح اٹھ کے پڑھ کے دن کا آغاز کرے گا تو فتح و کامیابی ان کے ساتھ ساتھ ہوگی، اور جہاں جہاں وہ قدم بڑھائے گا منزل ان کی قدم و تلے ہوگی۔ ان ایام اگر انسان کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی تلخ کلامی کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی بحث کرتا ہے، ان سے دوری اختیار کرے، کیونکہ یہ ایام محبتوں کے ایام ہیں، یہ ایام دعاؤں کے ایام ہیں، یہ ایام صبر کے ایام ہیں۔ صبر، محبت، اطمینان سے کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں جو آپ کو حاصل ہوں گی۔ غصے، چڑچڑےپن اور اختلافات سے پریشانیاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ برج ایریز والے، یہ ایام آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے آئے ہیں۔ معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے، علمی حوالے سے آپ کی شخصیت میں بڑی تبدیلی آئے گی، لیکن چند ایسی بحث منظر عام پہ آ جائے گی، یعنی کچھ ایسے دوست آپ سے بحث کریں گے، کچھ ایسے رشتہ دار آپ سے بحث کریں گے جن سے آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا، اور اگر آپ کا موڈ خراب ہوگا، رویہ خراب ہوگا، الفاظ تلخ ہوں گے تو پریشانیاں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں اس ہفتے کم سے کم کھائیں۔ آدھا گھنٹہ روز واک پہ جاتے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوگا۔ مالی حوالے سے اسباب کھل کے سامنے آئیں گے، بشرط اپنی خوبیوں کو، خواہشوں کو، فیوچر پلاننگ کو کسی کے سامنے آشنا نہ کریں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، اور اس میں پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نئے سال کا نیا کیلنڈر جس میں پورے سال کا ہورسکوپ موجود ہے، کس دن کس برج پہ کون سا احساس حاوی ہوگا جس میں آ کے وہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے، وہ معلومات اس 2024 کے نئے کیلنڈر میں موجود ہیں، جو علم جفر کی روشنی میں، علم نجوم کی روشنی میں بہت ہی تحقیق و محنت کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ کب غصہ حاوی ہوگا، کون سا دن اس کے لیے مبارک ہے، کون سا مبارک نہیں، وہ سب ایک کیلنڈر میں محفوظ کیا ہے۔ 2024 کا یہ کیلنڈر جس میں اسلامک تاریخوں کے ساتھ ساتھ معصومین کی ولادت و شہادت بھی محفوظ ہیں، کب سورج گرہن ہے، کب چاند گرہن ہے، کس مہینے کا کون سا اسم اعظم ہے، وہ تمام معلومات اس کیلنڈر میں محفوظ ہیں، اور ساتھ ساتھ تعویذ شمس اور تعویذ مولا رضا اس کے پہلے پیج پہ محفوظ کیا گیا ہے، کیونکہ جو انسان تعویذ شمس یا تعویذ مولا رضا اپنے گھر میں لگاتا ہے اور روز صبح ان تعویذات کو دیکھ کے آیت الکرسی اور ناد علی پڑھتا ہے تو اس کا گھر اللہ کے کرم سے تمام نظر حسد سے محفوظ رہتا ہے، اور پھر وہ جہاں جہاں قدم اٹھاتا ہے فتح و کامیابی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ آج، کل اور پرسوں یعنی تاریخ 16، 17 اور 18 فروری 2024 تک اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ 2024 کا کیلنڈر لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو تعویذ مولا علی علیہ السلام فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ تعویذات محدود مقدار میں ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور 2024 کا یہ نیا کیلنڈر حاصل کریں۔ آپ یہ کیلنڈر ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے اسٹور اور iPhone ایپ پر موجود ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ برج تورس والے، تورس والوں کی زندگی میں معاشی حوالے سے پریشانیاں آ سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے ازدواجی حوالے سے یا محبت کے حوالے سے رنجشیں آئیں۔ یاد رہے آپ کا
صبر تمام مسائل کو اختتام کی طرف لے کے جائے گا۔ سفر کرنا اس ہفتے آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ کوشش کر کے اس ہفتے دال کھاتے ہیں، دال چاول ہر دوسرے تیسرے دن کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا۔ صبح اٹھ کے ایپل کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا۔ ان ایام میں کوشش کر کے زمین پہ کچھ دیر بیٹھنا یا بڑی بڑی سانسیں لینا زمین پہ بیٹھ کے آپ کے لیے بڑا ہی اطمینان بخش ہوگا انشاءاللہ۔ ان ایام اگر کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کریں، کسی دوست کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے قدم بڑھائیں، کیونکہ کسی نقصان کی طرف آپ کا ذائقہ دکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دوست سے مل کے پارٹنرشپ کریں، ہو سکتا ہے کسی دوست کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جس سے آپ کی تکلیفیں بڑھ سکتی ہیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، اور اس میں لمبا پتھر اسکرین پہ آ جا سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے، یہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی، بہتری اور کامیابی کو لانے آئے ہیں۔ اللہ کے کرم سے معاشی حوالے سے بہتری تو آئے گی، لیکن آپ پہ تنقید ہو سکتی ہے۔ یاد رہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، اور جتنا ہو سکے فی الوقت غذا کے حوالے سے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر روز صبح اٹھ کے پانی پیتے اور پانی پہ اسم اعظم 27 بار عدم کرتے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ کسی بڑے کسی بزرگ رشتے سے آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے، بحث ہو سکتی ہے، تبھی کوئی بھی تنقید کرتا ہے تو آپ صبر کے ساتھ چلیں۔ آپ کا صبر ہی آپ کی کامیابی ہے، اور آپ کی منزل آپ کے اطمینان اور صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر ان ایام میں ڈارک کلر کم پہنتے ہیں، لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں، اور روز صبح اٹھ کے نیم گرم دودھ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا۔ ان ایام میں ہو سکتا ہے کمر درد کا مسئلہ، ہڈیوں میں درد کا مسئلہ، سر درد کا مسئلہ منظر عام پہ ہے، تبھی جتنا ہو سکے سونے سے پہلے کچھ دیر ایکسرسائز کریں، یا صبح اٹھ کے ایکسرسائز کریں، یا شام کے کسی ایسے وقت میں ایکسرسائز کو مقدم کریں۔ اگر آپ ریگولرلی واک پہ جائیں گے، ایکسرسائز کریں گے تو وہ امراض جو آپ کی زندگی میں آپ کے ذائچے میں دکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ قابو میں آ جائیں گے اللہ کی کرم سے۔ ان ایام میں اگر گوشت کم کھاتے ہیں، سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، اس میں مبارک پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج کینسر والے، کینسر والوں کے لیے ہو سکتا ہے کوئی دوست دھوکہ دے، کوئی ایسا دھوکہ دے گا، کوئی ایسا اپنا دھوکہ دے گا جس سے آپ کے دل کو تکلیف ملے گی، تبھی جتنے راز کم شیئر کریں گے اتنا کامیابی کے راستے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ کوئی اگر تلخ کلامی کرتا ہے، بحث کرتا ہے، یا اپنا اصل روپ دکھاتا ہے تو آپ کا صبر ہی آپ کی کامیابی بنے گا۔ ان ایام میں دکھ درد کے ساتھ معاشی حوالے سے بہتری بھی آئے گی، علمی حوالے سے بہتری بھی آئے گی، تبھی یہ سوچ لیں کہ آپ کی خوشی صرف دل سے دیکھیں گے تو آپ کو تنہائی ملے گی، اگر آپ اپنی خوشی کو دماغ سے دیکھیں گے تو فائدہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر خود سے دوستی کریں گے تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، اگر خوشی کو لوگوں اور چیزوں میں ڈھونڈیں گے تو پھر آپ بھاگتے رہیں گے اور منزل کہیں نہیں ملے گی۔ اگر آدھا گھنٹہ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پانی ہے یا کھلا آسمان ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ بات کرنے سے پہلے اس ہفتے کا اسم اعظم ایک اور پڑھ کے مسکرا کے بات کریں گے تو لوگوں کے اصل وقت سے پہلے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، اس میں واپس اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ سرخ عقیق ہمیشہ معصومین اور بزرگان دین اپنے سیدھے ہاتھ کی شمس والی انگلی میں پہنا کرتے تھے، کیونکہ یہ پتھر مسلسل اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے، اور اس پتھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پہننے والے کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ ہر آنے والی مصیبت اگر انسان کی زندگی میں آنے والی ہوتی ہے تو یہ خود پہ لے لیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان کی اللہ کے کرم سے حفاظت کرتا ہے۔ تبھی ہمارے امام اور بزرگان دین ہمیشہ اپنے سیدھے ہاتھ کی شمس والی انگلی میں یہ سرخ عقیق پہنا کرتے تھے، کیونکہ اس پتھر کا مسلسل اللہ کی دربار میں شکر کرنا انسان کو پرسکون رکھتا ہے، حاضر دماغ رکھتا ہے، مصیبتوں سے بچانے کے لیے چاروں طرف ایک کوچ پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ آج کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے یہ سرخ عقیق لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تعویذ مولا علی آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن پر مبنی ہے۔ برج لیو والے، یہ ایام آپ کی زندگی کے ترقی کے ایام ہیں، معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے، علمی حوالے سے بہتری منظر عام پہ آئے گی۔ کوشش کر کے سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد کچھ دیر خدا سے ہم کلام ہوں اور اپنے سارے مسائل اللہ کی سپرد کریں، اللہ سے بار بار دعا کریں، کیونکہ آپ کی کوئی دعا قبول ہوگی، آپ کی کوئی منزل قریب ہوگی، آپ کا کوئی اپنا آپ کا ساتھ دے گا، کسی دوست، کسی دعا، کسی کرم کے توسط سے بہت بڑی کامیابی آپ کو ملنی ہے۔ اس میں ایک پریشانی ہے، ایک دیوار ہے، وہ ہے آپ کا غصہ۔ غصے پہ قابو کریں گے منزل ساتھ ہوگی، غصے کو حاوی کریں گے تو پریشانیاں ساتھ ہوں گی۔ اس چیز میں اگر فاصلہ پیدا کریں گے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں پائے گا۔ آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں، ہنر بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، کامیابی بھی ہے، لیکن چند جذباتی فیصلے آپ کو ہمیشہ تذلیل دے سکتے ہیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ
सफ़ेद चीज़ का, इसमें हम वो पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बुर्ज विर्गो वाली। अल्लाह के करम से आपके लिए नया कारोबार, नई असबाब, नए दोस्त मंजर आम पे आएंगे, लेकिन जितना हो सके पुरानी चीज़ों को संभालेंगे तो तरक्की और कामयाबी भी आपके साथ होगी। आधा घंटा 1 घंटा अगर वॉक पे जाते हैं तो सबसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुशियाँ आपके साथ होंगी लेकिन खुशियों को नज़र लग सकती है। इसलिए रोज़ सुबह और रात को चारों को लेकर 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 1 मरतबा सूरह फलक की आखिरी आयत 27 मरतबा पानी पे दम करके पी लेते हैं तो इनसे तमाम नहस चीज़ें अल्लाह के करम से आपसे दूर दूर होंगी। आधा घंटा 1 घंटा वॉक करना ज़रूरी समझें और अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी ग़िज़ा के हवाले से एहतियात करके खाना, ख़ुसूसन रात को सोने से पहले कुछ खा के ना सोना आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये बहुत मुबारक है, बशर मुशावरत बुजुर्गों से करें, दोस्तों से नहीं। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, इसमें मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बुर्ज लिब्रा वाले। ये जो यहाँ अभी मंजर आम पे आए हैं ये आपको इल्मी हवाले से रौनक बख्शेंगे। अगर अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं, अपने फ़ैसलों को सही राह देते हैं तो कोई ऐसी मंजिल आपको मिलने वाली है जिस पे तादेर लोग फ़ख्र करेंगे। लेकिन हो सकता है आपकी ज़बान से आपके रिश्ते मुतासिर हों, तभी जितना होता है कि अपनी ज़बान को मीठा रखें और जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलें, क्योंकि आपके अल्फाज जो आप बयान करेंगे उसका दर्द, उसका ज़ख़म देर तक रहेगा और उसी का ही असर फिर आपके कामों और चीज़ों पर आ उभरेगा। आधा घंटा 1 घंटा अगर वॉक पे जाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है। इन अय्याम लाइट कलर ज़्यादा पहनते हैं, डार्क कलर कम पहनते हैं, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, इसमें पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बुर्ज स्कॉर्पियन वाले। ये नियम आपकी ज़िंदगी के चिड़चिड़ेपन के अय्याम हैं। आप चिड़चिड़ेपन में, गुस्से में अपनों से दूर हो जाएंगे, अपनों से दूर हो सकते हैं। 2 चीज़ें सामने रखें, गुस्सा रिश्तों पर नहीं दिखाना, गुस्सा अपनों पर नहीं करना। अगर इस चीज़ को काबू करते हैं, गुस्से को, तो इंशाल्लाह मंजिल आपके साथ साथ होगी और कुछ शक भी मंजर आम पे आएंगे, कुछ तनकीद भी मंजर आम पे आएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी हरकतें ऐसी होंगी जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। जितना होता है कि अपने काम पे कंसंट्रेट करें, लोगों की आदतों को इग्नोर करें, लोगों की चीज़ों को इग्नोर करें, मंजिल आपके साथ होगी। आपकी कामयाबी आपके साथ है, बशर्त आप उसको महसूस नहीं करते। अगर आप अपनी कामयाबी को महसूस करेंगे, अपनी आदतों को काबू में रखेंगे तो कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। माशी हवाले से, इल्मी हवाले से तरक्की आपके साथ साथ है, लेकिन आपकी ज़बान उन तमाम चीज़ों के बीच में आ जाती है और यूँ आपकी कामयाबी की लोग कदर भी नहीं करते और आपकी शख्सियत की भी अहमियत से नावाकिफ हैं। अगर नैया में रोज़ सुबह उठ के इस हफ्ते का इसमें आदम पानी भी दम करके पी के बाहर निकलेंगे तो ये भी आपकी कामयाबी, कामरानी और खुशहाली के लिए बहुत ही मुबारक होगा। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, इसमें पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस ज़मीन पे जो इंसानों ने सबसे पहला पत्थर पहना वो फिरोजा है, क्योंकि फिरोजा पत्थर दिल को सुकून, इत्मीनान और इंसान को तमाम परेशानियों से दूर करता है। जो इंसान डिप्रेशन या तन्हाई या अकेलेपन का शिकार हैं, जिनकी जिंदगी में सुकून कायम नहीं रहता, वो अपने हाथ में फिरोजा पहने, इंशाअल्लाह वो पुरसुकून रहेंगे। तभी इस फिरोजे को रहमत का पत्थर भी कहते हैं, बरकत का पत्थर भी कहते हैं। ये इंसान के दिमाग को ठंडा रखता है, गुस्से पे काबू करवाता है, सही फैसले करने की तरफ रागिब करता है और इंसान की जिंदगी में मौजूद दर्द और तकलीफों को भुलाने में मदद करता है। अगर आप आज, कल और परसों मेहरबान स्टोन से ये फिरोजा पत्थर लेंगे तो इसके साथ आपको तावीज़ मौला अली फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये तावीज़ात महदूद मिकदार में हैं। बुर्ज सेजिटेरियस वाले ये जो यहाँ मंजर आम पे आए हैं, इस हफ्ते सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे, रोज़ सुबह उठ के मुँह धोएंगे, रात को सोने से पहले मुँह धो के बावजू होकर सोएंगे तो कोई इल्हाम आपको ऐसा मिलेगा तो जिससे करम, कामयाबी के रास्ता आपके साथ साथ होगा। हो सकता है कुछ दोस्तों या कुछ लोगों के साथ आपकी तल्ख कलामी हो जाए। जितना सब्र के साथ रहेंगे उतना कामयाबी आपके साथ होगी। आधा घंटा 1 घंटा अगर वॉक पे जाते तो वो भी आपके लिए मुबारक है। इन अय्याम अगर मिर्च मसाले कम खाते तो वो भी आपके मिजाज और तबीयत के लिए बहुत मुबारक होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी नए काम को शुरू करने के लिए, किसी नए काम के कदम उठाने के लिए ये वक्त बहुत ही अहम है। लेकिन जितना होता है कि अपनी खुशियों, कामयाबियों के राज जल्दी आशना न करें। जितना अपने राज छुपाएंगे उतना देर तक आप सब पे हावी रहेंगे, जितना अपने राज दिखाएंगे उतना आप मजबूर हो जाएंगे। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, इसमें पत्थर स्क्रीन पर देख सकते हैं, बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले। ये आपकी ज़िंदगी के किफ़ायत का अय्याम है। किफ़ायत को इख्तियार करेंगे, तरक्की आपके साथ होगी। फिजूल खर्ची को खुद पे हावी करेंगे तो परेशानी के रास्ते आपकी तरफ आ उभरेंगे। पानी इस हफ्ते आपको ज़्यादा पीना है। चिपचिपी तली हुई चीज़ें, खुसूसन बाहर के खाने कम खाने, क्योंकि कोई बीमारी जायचे में दिख रही है। अगर रात को सोने से पहले अपनी कोई दुआ मांग के सोएंगे तो इंशाल्लाह इन 7 अय्याम में वो दुआ पूरी होती हुई दिख रही है या उसके असबाब आपकी ज़िंदगी की तरफ आ उभरेंगे, बशर्त
آپ مطمئن رہا کریں، خوش رہا کریں اور آدھا گھنٹہ واک پہ جایا کریں۔ ان ایام میں چٹپٹی تلی ہوئی چیزیں بالکل کم کھائیں اور جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہیں، کیونکہ حاضر دماغی سے ہی فتح و کامیابی کا رستہ ملے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، اور اس میں واپس ہے اسکرین پہ دے سکتے ہیں برج ایکویریس والے۔ یہ ہم اپنی زندگی کے بہت ہی اہم ہونے والے ہیں، کیونکہ آپ کی تعریف ہوگی، آپ کی کامیابی کے راستے کھل کھل کے سامنے آئیں گے۔ تبھی نیام میں دعا زیادہ مانگے، آپ کا دعا زیادہ مانگنا، حکمت عملی کے ساتھ چلنا، اپنے راز کو چھپانا آپ کو کسی بڑی کامیابی سے ملائے گا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ جتنا ہو سکے نیام میں خود پہ یقین رکھیں، آپ کا خود پہ یقین رکھنا ہی آپ کی منزل بنے گا۔ آپ کا خود پہ یقین نہ کرنا آپ کو پریشانی کی دلدل میں مبتلا کر دے گا۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہت مبارک ہے، بشرط مشاورت کے ساتھ کریں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، اس میں پتہ اسکرین پہ دے سکتے ہیں برج پائسس والے۔ یہ ایام آپ کی زندگی کے بہت ہی باوقار ایام ہیں، بشرط آپ جذباتی یا جلد بازی میں فیصلے نہ کریں، کیونکہ کسی رشتے کو چھوڑنا، کسی کام کو بند کرنا آپ کے لیے مبارک نہیں، لیکن کسی نئے کام کو شروع کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ جو بھی کام کریں پارٹنرشپ سے دوری اختیار کریں، جو بھی قدم اٹھائیں پہلے اس کی تصدیق یا پہلے اس کے بارے میں ساری چیزیں جان لیں، کیونکہ آپ کا علمی حوالے سے قدم بڑھانا آپ کو کسی منزل کی طرف لے کے جائے گا، لیکن اگر آپ کا جلد بازی میں کوئی قدم اٹھانا آپ کو پریشانی میں مبتلا کرے گا۔ آدھا گھنٹہ واک پہ جائیں، کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیا کریں، ان سے آپ اطمینان میں رہیں گے، پرسکون رہیں گے اور کامیابی کا راستہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ خود کے لیے نکالیں، کیونکہ اگر خود سے دوستی کریں گے تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، لوگوں میں خوشیاں ڈھونڈیں گے تو پریشانی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وقت بہت ہی اہم ہے، اور یہ ایام جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک نیا سبب، ایک نیا رستہ ہموار کریں گے، بشرط آپ خود کے ساتھ رہیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول مقبول فرمائیں۔ اللہ